مہینہ آج ختم ہو جائے گا، چونکہ آج 30واں روزہ ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ کا آج اختتام ہو جائے گا، تو یہ بڑی ایک دکھی کی بھی بات ہے کہ رمضان جیسا پاک پوتر اور برکت والا اور فضیلت والا مہینہ جدا ہو رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں مومنوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، اور جو باقاعدہ رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے تھے اور پراپر طریقے سے روزے رکھ رہے تھے، اچھی طریقے سے رمضان کے سیزن کو بھنا رہے تھے اور رمضان کے سیزن کو کما رہے تھے، تو کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے لیے غم کی بات ہے کہ رمضان کا آنے والا مہینہ ملے نہ ملے، آنے والا کل ملے نہ ملے، آنے والا رمضان ملے نہ ملے، نہ معلوم کتنے دوست احباب ہمارے ایسے تھے کہ جو پچھلے رمضان میں تھے لیکن اس سال رمضان میں نہیں ہیں، تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کتنے دوست ایسے تھے، کتنے ہمارے یار رشتہ دار ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں تھے لیکن اس سال رمضان میں نہیں ہیں، یا جو رمضان میں ہی تھے وہ آج نہیں ہیں، آج آخری رمضان ہے، آخری روزہ ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے، یہ میسیج ہے کہ جنہوں نے اس کی ناقدری کی ہے اور اس کی قدردانی نہیں کی ہے، رمضان کے مہینے کی قدردانی نہیں کی ہے، روزوں کی پرواہ نہیں کی، تراویح کی پرواہ نہیں کی، اور آپ نے عبادت کی پرواہ نہیں کی، گویا کہ رمضان کے مہینے کو آپ نے اس طریقے سے گزار دیا جس طرح کہ ہم 11 مہینے کو گزار دیتے ہیں۔ رمضان بھی ایسے ہی گزار دیا جیسے باقی مہینے گزار دیتے ہیں، کوئی رمضان مہینوں کی طرح تھوڑے ہی نہ ہے۔ رمضان کو اللہ نے جو مرتبہ، جو بلندی دی ہے، جو مقام دیا ہے، وہ اور مہینوں کے اندر نہیں ہے۔ رمضان کی ہی تو خصوصیت ہے کہ اگر آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں تو آپ کو 70 فرائض کے برابر ثواب مل رہا ہے، آپ نوافل ادا کرتے ہیں تو آپ کو فرضوں کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ یہ رمضان کی ہی تو خصوصیت ہے۔ آپ کھانے کے اعتبار سے رمضان کی خصوصیت دیکھ لیے، آپ عبادت کے اعتبار سے رمضان کی خصوصیت دیکھ لیے، ہر اعتبار سے رمضان اپنے آپ میں ایک بڑا مرتبہ اور بڑا مقام رکھتا ہے، اور معلوم نہیں کہ آنے والا رمضان ملے نہ ملے، تو مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو کہیں نہ کہیں غم کی بات ہے کہ رمضان جدا ہو رہا ہے، اور ہم سے جو اس کی قدردانی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی ہے۔ وہ اس لیے کہ جو ہم سے اس کی قدردانی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی ہے، لیکن آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ آج آخری روزہ ہے، رمضان کا بھی مہینہ ہے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے، ندامت کے آنسو اگر آپ اب بھی بہا لیں گے تو رمضان مبارک کے مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اور ہمارے بعض نوجوان جنہوں نے میچوں کے چکر میں، IPL کے چکر میں پوری کی پوری تراویح نے اگنور کر دی، نظر انداز کر دی، پرواہ نہیں کی تراویحوں کی، قرآن شریف کی پرواہ نہیں کی، تلاوتوں کی پرواہ نہیں کی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اذانیں بند ہو گئی، لاؤڈ اسپیکر اتار دیے گئے، کیوں نہ ہوتی، کس کے اوپر ہوئی؟ یہ تو اسباب بنائے ہیں اللہ رب العزت نے۔ ناقدری کی ہے اذان کی، ناقدری ہوئی ہے اذان کی بھی، مسجدوں کی ناقدری ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسجدوں میں بھی پابندی عائد کر دی گئی، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر ہم گانوں میں مشغول ہیں، ہمارے بچے گانوں میں مشغول رہتے ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہے اور ہمارے سامنے موبائلیں ہوتے ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر ہم گالی گلوچ دیتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں، فحش باتیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی بد کلامی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس نعمت سے بھی ہم لوگوں کو محروم کر دیا، یہ بھی ہم سے ناقدری ہوئی ہے۔ کم از کم اگر کوئی مسلمان اذان کا جواب نہیں دے سکتا، اس کے اوپر جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اذان جس طرح مؤذن کہتا ہے وہی الفاظ آپ کہیے، وہی لفظ وہی شبد آپ کہیے، کم از کم اگر کہہ نہیں سکتے تھے تو خاموشی کے ساتھ سن تو سکتے تھے، لیکن ہم نے خاموشی کے ساتھ سننا بھی پسند نہیں کیا، تو اس لیے آواز ہی غائب ہو گئی۔ اب ٹاپتے پھریے، اب آپ اچھی طریقے سے ٹاپتے پھریے، اب آپ کے کانوں تک آواز نہیں پہنچے گی، اب آپ خوب ناقدری کریں، خوب موبائل بجائیں، خوب گانے سنیں، خوب آپ میوزک سنیں، کوئی اذان آپ کو روکے گی نہیں۔ آپ بات بھی کرتے تھے
یا اگر آپ کچھ بھی کرتے تھے، یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ ناقدری مسلمانوں نے کی ہے، مسلمانوں کے بچوں نے کی ہے۔ ادھر اذانیں ہوتی تھی، ادھر ہم اپنی مستیوں میں مشغول رہتے تھے، اپنے گانوں میں، بجانوں میں، موبائلوں میں مشغول رہتے تھے، اور اذان کا کبھی اذان کا جواب دینا بھی پسند نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اذان کی آواز سے ہی محروم کر دیا۔ ذرا سوچیو میرے بھائیو، سوچو اور جاگو، اللہ رب العزت کی طرف لوٹو، جہاں سے تمام حالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ اسباب پیدا ہو رہے ہیں، یہ اسباب بن رہے ہیں، یہ کس کی طرف سے بن رہے ہیں؟ یہ مالک الملک کی طرف سے بن رہے ہیں، خالق کی طرف سے بن رہے ہیں، مالک کی طرف سے بن رہے ہیں۔ تو اس سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ حالات آتے ہیں چلے جائیں گے، اس سے پہلے حالات آئے ہیں چلے گئے۔ جو چیز دنیا میں آئی ہے وہ جانے کے لیے آئی ہے۔ حالات بھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، وقت آتا ہے وہ بھی ٹل جاتا ہے، سورج نکلتا ہے غروب میں جا کر کے مغرب میں چھپ جاتا ہے، چاند نکلتا ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے، انسان آتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دن آتا ہے، رات آتی ہے، صبح آتی ہے، شام آتی ہے، ہر چیز کو جانا ہے، ہر چیز کو جانا ہے۔ حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن اگر مسلمانوں ڈرنے کی ضرورت ہے کسی سے تو وہ اللہ سے ڈریے۔ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کیجیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے اللہ رب العزت سے۔ جو ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں اور ہمارے دلوں پر کوئی بات اب اثر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی صفائی کیجیے، اللہ رب العزت سے توبہ کیجیے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ باقی ہے، ابھی شام باقی ہے، ابھی روزہ آخری ہے، تو اس لیے اس آخری روزے میں اپنی پچھلی جو نمازیں چھوٹ گئی، روزے چھوٹ گئے، جو ہماری تراویح چھوٹ گئی، قرآن کی تلاوتیں چھوٹ گئی، اور جو ہم سے ناقدری ہوئی ہے، وہ گناہوں کے اعتبار سے، IPL کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، اللہ رب العزت سے معافی مانگیے، اللہ سے توبہ کریے۔ اللہ غفور رحیم ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر، اپنی لغزشوں پر، اپنی کوتاہیوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، اور آئندہ کے لیے عزم و ارادہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے کہ کبھی ان گناہوں کے قریب بھی جانا پسند نہیں کریں گے جو ہم سے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے غفور رحیم ہیں، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے ابھی آخری رمضان ہے، آخری روزہ ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے میرے بھائیو توبہ کیجئے، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیے، اور اللہ رب العزت کو راضی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجئے، تمام حالات درست ہو جائیں گے۔ اور اگر ہمارے یہی حالات رہے تو پھر اس سے اور زیادہ اس سے زیادہ اور بدتر حالات ہو سکتے ہیں، اور ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیے۔ اس کے علاوہ اب کچھ بھی نہیں بچے گا کہ ہماری ہلاکت میں، ہمارے تنزلی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ حدیث کے اعتبار سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی شخص اپنی مغفرت نہ کرا سکا تو وہ ہلاک ہے، وہ شخص برباد ہے، تباہ ہے۔ تو اس لیے کم از کم رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی مغفرت کرا لے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ نہ معلوم آنے والا رمضان ملے نہ ملے، کتنے دوست احباب ہمارے ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں، نہ معلوم ہم میں سے اور آپ میں سے کتنے لوگ آگے رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ملے گا نہیں ملے گا، یہ تراویح ملے نہ ملے، قرآن ملے نہ ملے، یہ روزہ ملے نہ ملے، رمضان ملے نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ابھی وقت ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیجیے، اپنی مغفرت کرا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔